اس یوم آزادی کی نسبت سے جو یہاں پروگرام کیا گیا اور ہمارے ملک کا جو 79واں جشن یوم آزادی منایا جا رہا ہے، میں اس موقع پر بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور اس پر یہ تلقین کرنا چاہتا ہوں، اس ملک کو آزاد کروایا ہے ہندوؤں نے، سکھوں نے، مسلمانوں نے، سب نے مل کر آزاد کروایا ہے، کسی کا حصہ کم نہیں ہے اس ملک کو آزاد کرنے میں۔ لیکن ہر ایک کو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو یاد رکھنا ہے۔ جو قومیں اپنے آباء و اجداد کے کارناموں سے لاتعلق ہو جاتی ہے، وہ قومیں دوسری قوموں کے زیر نگر ہو جاتی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے جانیں دی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بنفس نفیس شاملی کے میدان میں جنگ لڑی ہے دو بدو انگریزوں سے، ان کی فوجوں سے، زخمی ہوا ہے۔ ہم یہ کیسے بھول جائیں؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل میں برما ننگون میں 5 سال کالا پانی کی سزا کاٹی ہے۔ ہم یہ کیسے بھول جائیں اور کیوں نہ یاد دلائیں اپنے بچوں کو؟ کیا ہمارے بچے جانتے ہیں کہ شیخ الہند کون تھے؟ مولانا آزاد کون تھے؟ مولانا عبید اللہ سندھی کون تھے؟ مولانا حسین مدنی کون تھے؟ اشفاق اللہ خان کون تھے؟ ہمیں اپنی تاریخ سے جڑنا ہوگا اور اپنی نئی نسل کو جوڑنا ہوگا۔ گاندھی جی کو کس نے مہاتما کا خطاب دیا؟ تقسیم کی مخالفت کس نے کی؟ متحدہ ہندوستان کی وکالت کس نے کی؟ یہ ہماری تاریخ ہے اور روشن تاریخ ہے اور ہمیں اس تاریخ پر فخر ہے۔ ہمارا سرمایہ ہے یہ تاریخ، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہوں، اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ ہم کسی بھی فساد اور کسی بھی ملک دشمن عناصر کے ہاتھ نہ چڑھیں۔ قومیں بنتی ہیں تعلیم سے اور قومیں بنتی ہیں اچھی سوچ سے، اچھی فکر سے۔ ہمارے ہاں جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو فرسودہ مزاج پایا جاتا ہے کہ ہم جا کر مدرسے میں، اسکول میں لڑتے ہیں استادوں سے، آپ کیسے میرے بچے کو چھوٹ نہیں دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچوں کے سامنے اساتذہ کی توہین کرتے ہیں، بچوں کے سامنے مدرسوں کی توہین کرتے ہیں، مدرسوں کے سامنے ہم استادوں کی برائیاں کرتے ہیں۔ یہ وہ ناسور ہے مزاج کا جو ہمیں لے ڈوبے گا۔ لہذا جب تعلیم کا مسئلہ آ جائے، پھر چاہے بخار ہو، زکام ہو، نزلہ ہو، پیٹ درد ہو، جو ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، نیاز ہو، جو ہو، سب کو ڈراپ کر دو، تعلیم کو ترجیح دے دو کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دیکھا بہت سے ہونہار بچے بیمار ہیں لیکن اس کے باوجود درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، دوائی بھی کھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، بہانہ روزانہ بہانہ، آج پیٹ درد ہے، آج یہ۔ تو یہ جو مزاج ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، عمومی مزاج، جب تک ہم اس مزاج سے اپنے آپ کو چھٹکارا نہیں دیں گے، دیکھیے علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی کو مل جائے مستی مستی میں، بے طلب کو، بے ذوق کو نہیں۔ میرے جیسو کی تو بات ہی چھوڑیے، میرے جیسو کی تو بات ہی چھوڑیے، وہ لوگ جنہیں ہم عالم ربانی کہتے ہیں، تاج العلماء کہتے ہیں، جن کو ہم سرتاج الاولیاء کہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں علم کے جھنڈے گاڑے ہیں، انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ ہمیں بھی علم جو ملا ہے یہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہمیں علم ملا ہے۔ علم اتنا بڑا وسیع سمندر ہے کہ اللہ کا خزانہ ہے، اس میں سے کسی کو اگر رائی کے دانے کے 1000واں حصہ بھی مل جائے تو وہ صاحب کمال ہے۔ علم ایسے نہیں ملتا کسی کو۔ اور پھر علم کے ساتھ عمل کے ساتھ اخلاص، وہ والا مقام و مرتبہ اگر چاہیے ہے تو اس کے لیے ویسی نیت، ویسی سوچ، ویسا ارادہ ضروری ہے۔ ورنہ اگر جس طرح ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاں ہوتا ہے نہ پڑھے تھا کیوں، ہم نہیں پڑھا تھا ہم کو مر گیا، ڈوگی خیر ہوتا رہے زور، ڈوگی نے زور۔ یہ فرسودہ سوچ، یہ ظالمانہ سوچ، یہ غلامانہ سوچ، یہ بدترین سوچ
یہ اولاد پر ظلم. اور اکثر میں بات کہہ دوں، آخری بات کہہ دوں، اولادوں کے تباہ کرنے میں ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے اور باپ کا بھی کردار ہوتا ہے. چونکہ جس گھر میں بچہ 24 گھنٹے رہتا ہے اس گھر کا ماحول ہی ایسا ہے، نہ وہاں نماز ہے، نہ وہاں روزہ ہے، نہ وہ تمیز ہے، نہ ادب ہے، نہ وہ سنتوں کا ماحول ہے، نہ وہ سلام کا رواج ہے. کچھ وہ دیکھتا ہے میرے باپ سلام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتے، یہ میرے ماں باپ. تو ظاہر سی بات ہے ہر بچے کے لیے دنیا میں سب سے بہترین کو رول ماڈل ہے تو ماں باپ ہوتے ہیں. ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اگر ایک نسل ان پڑھ رہ گئی ہے دوسری نسل ان پڑھ نہ رہے. اور ابھی مولانا منظور صاحب کہہ رہے تھے کہ شہر اور دیہات کے بچے، میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا. آپ لسٹیں نکالیں جو بچے آج کی لسٹیں آ رہی ہیں، اکثر دیہات کے بچے جو ہے ماشاءاللہ وہ ٹاپ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ غریبوں کے بچے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے ہاں کچھ تصورات غلط قائم ہیں کہ یہ ذہین بچہ ہے، یہ کمزور بچہ ہے. نہیں میرے بھائیوں، دنیا میں ذہین نام کی کوئی قوم نہیں جیتی، دنیا میں کمزور نام کی کوئی قوم نہیں جیتی. یہ غلط تصورات قائم ہیں. دنیا میں ایک ہی قوم جیتی ہے، اس قوم کا نام ہے محنتی قوم. جو محنت کرے گا وہ اگر کمزور بھی ہے تو وہ آگے نکل جائے گا، اور اگر جو محنت نہیں کرے گا وہ ذہین بھی ہے تو پیچھے رہ جائے گا. لہٰذا میں زیادہ وقت لے چکا ہوں جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. میں ایک بار پھر انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں. مجھے امید ہے کہ اس ادارے میں پڑھنے والے بچے اور ان کے والدین جو ہیں وہ اس ادارے کا خیال رکھیں گے اور یہاں کا جو نظام ہے اس کو بھرپور سپورٹ کریں گے تاکہ یہ ادارہ معیاری اداروں میں قائم ہو سکے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.